بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گلزار دبستہ کے صفحہ نمبر 14 پر سبق پڑھیں گے۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا مدرسہ اور مکتب کی گفتگو، اور اس میں ہم نے نمبر 1 سے لے کے نمبر 5 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نمبر 6 سے آگے پڑھیں گے۔ تو اس صفحہ نمبر 14 پر نمبر 6 سے ہمارا آگے سبق ہے۔ چوں رخصت شوی خانہ بیرو، جب تو رخصت ہوئے یعنی چھٹی ہو جائے۔ رخصت کے معنی آتے ہیں چھٹی کے، تو جب مکتب سے چھٹی ہو جائے۔ چوں رخصت شوی خانہ بیرو، جب چھٹی ہو خانہ بیرو تو گھر جا۔ در راہ بازی مکن، راستے میں کھیل مت کر۔ در راہ راستے میں، بازی مکن کھیل مت کر، راستے میں کھیل مت کر۔ خانہ کے می رسی بزرگاں سلام کن، گھر جب پہنچے تو بڑوں کو سلام کر۔ بزرگ کی جمع بزرگا، بڑے لوگ۔ خانہ کے می رسی، جب تو گھر پہنچے، بزرگاں سلام کن تو بڑے کو سلام کر، بزرگوں کو سلام کر۔ کتاب سرے طاقچہ بگزار، کتاب کو طاق کے اوپر رکھ۔ سر کے معنی اوپر کے بھی آتے ہیں، اور طاقچہ کہتے ہیں چھوٹی الماری کو۔ پہلے زمانے کے اندر دیوار وغیرہ کے اندر کتاب رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا الماری بنا دیا جاتا تھا، جو تھوڑا مدور بھی ہوتا تھا، اس کو طاق کہتے تھے، طاقچہ۔ کتاب سرے طاقچہ بگزار، کتاب کو طاق کے اوپر رکھ۔ دست برو شستہ، ہر چے حاضر باشد قدرے بخور۔ دست برو شستہ، شستن سے ہے، دست برو شستہ ہاتھ اور چہرہ دھو کر، ہر چے حاضر باشد جو کچھ حاضر ہو، جو کچھ موجود ہو، قدرے بخور تھوڑا کھا۔ ساعت بیرو تفرج کن، ساعت سے ساعت نکرہ ہے، ایک گھڑی یا کچھ دیر۔ ساعت بیرو باہر، ساعت بیرو تفرج کن تھوڑی دیر باہر گھوم، تھوڑی دیر باہر تفریح کر۔ باطفال ہرزہ نہ کردی، اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مضاف مضاف الیہ کو بنائیں گے اس کو، یا موصوف صفت بنائیں گے اطفال ہرزہ تو الگ ترجمہ ہوگا، اور اگر مبتدا خبر بنائیں گے اطفال مبتدا اور ہرزہ نہ کردی یہ خبر تو الگ ترجمہ ہوگا۔ تو باطفال ہرزہ نہ کردی، اگر موصوف صفت کی ترکیب نہیں بنائیں گے ترجمہ ہوگا باطفال بچوں کے ساتھ، باطفال بچوں کے ساتھ ہرزہ نگردی بیکار مت گھوم۔ اور اگر اس کو موصوف صفت بنائیں گے تو اطفال موصوف اور ہرزہ اسی کی صفت ہو جائے گی، اطفال ہرزہ بیکار بچوں کے ساتھ۔ باطفال ہرزہ بیکار بچوں کے ساتھ مت گھوم۔ باطفال ہرزہ نگردی بیکار بچوں کے ساتھ مت گھوم، یا باطفال ہرزہ نگردی بچوں کے ساتھ بیکار مت گھوم۔ یعنی جو خراب قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، بدقماش لڑکے ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار مت کر، ان کے ساتھ مت گھوم، یا بیکار مت گھوم۔ اگر کوئی مقصد ہے تو کسی مقصد کے تحت گھوم، بیکار نہیں گھومنا چاہیے۔ پیش الشام خانہ بیا، شام سے پہلے گھر آ۔ پیش الشام، شام سے پہلے گھر آ۔ ہرچے بروز خواندی بازش بخواں، جو کچھ دین میں پڑھا ہے، ہرچے بروز خواندی جو کچھ دین میں پڑھا ہے، بازش بخواں اس کو پھر سے پڑھ۔ خواندن شب بر دل نقش می شود، خواندن شب رات کا پڑھنا بر دل پر نقش می شود نقش ہو جاتا ہے۔ خواندن شب بر دل نقش می شود، رات کا پڑھنا دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ بحرفائے بد زباں آشنا مکن، بری باتوں سے، حرف کی جمع حرفہ اور اضافت کی وجہ سے مجھول آیا ہے۔ حرفائے بد بری باتوں سے، بحرفائے بد بری باتوں سے زبان آشنا مکن، زبان کو آشنا مت کر۔ مکتب جائے خواندن است نہ جائے بیہودہ گفتن، مکتب پڑھنے کی جگہ ہے، نہ جائے بیہودہ گفتن، نہ کہ بیہودہ بات کہنے کی جگہ۔ اس کے بعد ہے نمبر 7، احمد بیا، احمد آ۔ کتاب خود بیار، اپنی کتاب لا۔ بوشنوم چے خواندی،
میں سنوں تم نے کیا پڑھا ہے، وہ سنو واحد متکلم سے کہا میں سنوں ہر چے خانی تو نے کیا پڑھا ہے، میں سنوں تو نے کیا پڑھا ہے، اگر یاد داری چرانوی خانی، سوالیہ لہجہ اختیار کریں گے، سوالیہ جملہ ہے، اگر یاد داری چرانوی خانی، اگر تو یاد رکھتا ہے تو کیوں نہیں پڑھتا ہے، محمود تو بگو، محمود تو کہہ، محمود تو بگو، محمود تو کہہ، اگر میدانی چرانمی گوئی، اگر تو جانتا ہے تو کیوں نہیں کہتا، اگر میدانی اگر تو جانتا ہے چرانمی گوئی تو کیوں نہیں کہتا، درست بخواں صحیح پڑھ، درست بخواں صحیح پڑھ، غلط مکن آغا، غلط مت پڑھ، غلط مت پڑھ حضور، اس کو بھی اگر وقف کریں گے، اگر غلط مکن پر اگر وقف کر دیں گے یعنی رک جائیں گے تو ترجمہ ہو جائے گا غلط مکن، اور آغا یہ الگ جملہ ہو جائے گا، آغا در کتاب ہمیں نوشتہ، تو ایسے ہی پڑھتے ہیں، اس سے مطلب اچھا نکل جائے گا، غلط مکن غلط مت پڑھ، آغا در کتاب ہمیں نوشتہ، جناب کتاب میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، آغا حضور در کتاب ہمیں نوشتہ، کتاب میں اسی طرح لکھا ہے، خیر کاتب غلط کردہ، خیر کاتب نے غلطی کی ہے، یعنی ہوتا ہے نا کبھی کبھی کاتب کی غلطی کی وجہ سے چھپائی کے اندر غلط عبارت چھپ جاتی ہے، قلم بگیر و درست کن، قلم پکڑ اور صحیح کر، قلم بگیر و درست کن، قلم پکڑ اور درست کر، روئے ورق بگردہ، ورق پلٹ، لفظی ترجمہ کا روئے ورق، اور آگ کے چہرے کو پلٹ، یعنی ورق پلٹ، صفحہ پلٹ، روئے ورق بگردہ، ورق پلٹ، ہرچے خانی فہمیدہ بخواں، جو کچھ پڑھا ہے، ہرچے خانی جو کچھ تو نے پڑھا ہے، فہمیدہ بخواں سمجھ کر پڑھ، بآہستگی بخواں آہستگی کے ساتھ پڑھ، بآہستگی بخواں آہستگی کے ساتھ پڑھ، طوطی وار ازبر کردن فائدہ نہ دارد، کہنا طوطے کی طرح رٹنا، طوطی وار ازبر کردن طوطے کی طرح رٹنا، فائدہ ندارت کوئی فائدہ نہیں رکھتا ہے، یعنی بغیر سمجھو آدمی رٹ لے تو آدمی مطلب نہیں سمجھا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بمطلب نہ رسیدن و الفاظ ازبر کردن حاصل چیست، کہہ رہے ہیں کہ بمطلب نہ رسیدن مطلب کو نہ پہنچنا، وہ الفاظ ازبر کردن اور الفاظ کو ازبر کر لینا یا الفاظ کو یاد کر لینا، حاصل چیز اس سے کیا حاصل ہوگا، بخواں پڑھ، ہنوز روانہ شدہ ابھی یاد نہیں ہوا، بخواں ہنوز روانہ شدہ پڑھ ابھی یاد نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے نمبر 8، چہ نام داری آگا، سوالیہ جملہ ہے، اور کسی بڑے آدمی کا لڑکا ہو، اگر کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا آدمی کسی بڑے آدمی کا لڑکا آ جاتا ہے تو اس سے ہمیں اس کا نام پوچھنا ہے، تو فارسی زبان میں کیسے مہذب انداز میں کہیں گے، چہ نام داری آغا زادہ، صاحبزادے کا کیا نام ہے، چہ نام داری آغا زادہ، آپ کا کیا نام ہے صاحبزادہ، نام پدر شما چہ باشد، آپ کے والد کا نام کیا ہوگا، نام پدر شما چہ باشد، آپ کے والد کا نام کیا ہوگا، یعنی آپ کے والد کا نام کیا ہے، چہ کار می کنید، آپ کیا کام کرتے ہیں، چہ کار می کنید، آپ کیا کام کرتے ہیں، اب جواب ہے سوداگری، سوداگری کہتے ہیں تجارت کو، اور سوداگر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، سوداگر کہتے ہیں تاجر کو، سوداگری تجارت، عمر شما چہ قدر باشد، تمہاری عمر کتنی ہوگی، عمر شما تمہاری عمر چہ قدر باشد کتنی ہوگی، 14 سالہ 14 سال، 14 سالہ 14 سال، بکدام محلہ می نشینید، کون سے محلے میں تم بیٹھتے ہو، لفظی ترجمہ ہوگا، اور مطلب یہ ہے بکدام محلہ می نشینید، کون سے محلے میں تم رہتے ہو، کلاه بر سر درست بگزار، ٹوپی کو سر پر ٹھیک کر لیجئے، کلاه بر سر درست بگزار، ٹوپی کو سر پر، کلاه بر سر ٹوپی سر پر درست بگزار صحیح طور پر نہیں ہے، چرا کج گذاشتی، ٹیڑھا کیوں رکھا ہے،
بنشی و راس یاد کن، بنشی و راس یاد کن، بیٹھیے اور صحیح یاد کریے، بنشی و راس یاد کن، بیٹھیے اور صحیح طور پر یاد کیجیے، پیش رویم بنشی، پیش رویم میرے چہرے کے سامنے یعنی میرے سامنے، پیش رویم بنشی میرے سامنے بیٹھیے، پشت سرم چرا نشستی، پشت سرم چرا نشستی، میرے پیچھے کیوں بیٹھا ہے، پشت سرم چرا نشستی، پشت سرم چرا نشستی، میرے پیٹھ کے پیچھے یعنی میرے پیچھے کیوں بیٹھا ہے، بیا بپہلوئے احمد بنشی، آؤ احمد کے پہلو میں بیٹھو، بیا آ بپہلوئے احمد بنشی، احمد کے پہلو میں بیٹھ، ہاشم را آواز دے، ہاشم ایک بچے کا نام ہے، ایک طالب علم کا نام ہے، ہاشم را آواز دے، ہاشم کو آواز دے، دری ماہ 2 سہ روز غیر حاضر بود، دری ماہ اس مہینے میں 2 سہ روز غیر حاضر بود، 2-3 دن غیر حاضر تھا، آگاہ حسین ہم ہفت روزہ نبود، جناب حسین، آگاہ حسین، جناب حسین ہم ہفتہ روز نبود، حضور حسین میں بھی 1 ہفتے تک نہ تھا، آگاہ حسین ہم ہفت روزہ نبود، جناب حسین میں بھی 1 ہفتے تک نہیں تھا، تا توانید شما غیر حاضر نباشید، جہاں تک تم سے ہو سکے، تا توانید جہاں تک تم سے ہو سکے، تا توانید شما جہاں تک تم سے ہو سکے، غیر حاضر نباشید، غیر حاضر مت رہا کرو۔ اس کے بعد ہے نمبر 9، وقت برخاست قریب است، یہ برخاستن سے ہے اور اس کا ترجمہ 2 ترجمہ کر سکتے ہیں برخاست کا، یا تو اٹھنے کا وقت، برخاستن کے لفظی معنی آتے ہیں مصدر برخاستن اٹھنا، اور چھٹی کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، تو وقت برخاست اٹھنے کا وقت یا چھٹی کا وقت، وقت برخاست یہاں جو ہے مناسبت سے جو مضمون چل رہا ہے چھٹی کا ترجمہ کریں گے ہم، وقت برخاست قریب است، چھٹی کا وقت قریب ہے، 2 ساعت 14 لمحہ باقی است، 2 گھنٹے اور 14 منٹ باقی ہے، 2 ساعت 14 لمحہ باقی است، 2 گھنٹے اور 40 منٹ باقی ہے۔ دیکھیے اب ہمارے نسخے کے اندر 2 ساعت ہے اور ایک پرانا نسخے کے اندر 10 ساعت ہے، ٹھیک ہے، تو وہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا نا چھٹی کا وقت قریب ہے، اور پھر 2 گھنٹہ 40 منٹ باقی ہے، تو پھر چھٹی کا وقت قریب کا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، 3 گھنٹہ تقریباً، اس لیے یہاں 10 ساعت ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، تو 10 ساعت کا ترجمہ ہوگا گھڑی میں، 10 ساعت 14 لمحہ باقی است، گھڑی میں 40 منٹ باقی ہے، اجازت ہست، سوالیہ لہجہ اختیار کریں گے، اجازت ہے، می روم میں جاؤں، آب خوردہ می آیم، آب خوردہ می آیم، اور پانی پی کر آؤں، برو مشق خود بیار کے ببینم، برو جاؤ مشق خود بیار کے ببینم، اپنے مشق کی کافی لاؤ کہ ببینم کہ میں دیکھوں، این از کیست، یہ کس کا ہے، این از کیست یہ کس کا ہے، ای نسبت بہ بہتر است، یہ اس کی بنسبت بہتر ہے، ای نسبت بہ بہتر است، یہ اس کی نسبت بہتر ہے، ای سطر بہتر نوشتہ، یہ سطر اچھا لکھا ہے، کرسی ای اندک درست نشستہ، یہ کرسی اندک درست تر نشستہ زیادہ صحیح بیٹھی ہے، این حرف شما بے قاعدہ است، یہ تمہارا حرف بے قاعدہ ہے، این حرف شما بے قاعدہ است، یہ تمہارا حرف بے قاعدہ ہے، یعنی اس کو تم نے صحیح نہیں لکھا ہے، سر مشق را دیدہ بھی نویس، مشق کی کاپی کو دیکھ کر لکھ، سر مشق را دیدہ بھی نویس، مشق کی کاپی کو دیکھ کر لکھ، مرکب خیل غلیظ است، روشنائی بہت گاڑی ہے، مرکب خیل غلیظ است، مرکب کہتے ہیں روشنائی کو اور غلیظ کہتے ہیں گاڑے کو، مرکب خیل غلیظ است، روشنائی بہت گاڑی ہے۔ تو آج کا سبق ہم یہی ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم مدرسہ اور مکتب کی گفتگو کو مکمل کر لیں گے۔